السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر اور پاکستان اور دنیا بھر میں سننے والوں کو ظاہر سید کا السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کی آواز۔ ناظرین، امجد اسلام امجد کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ آج ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں کئی عرصے سے آئینی بحران ہوا ہے، آئینی بحران سے دو چار ہے یہ صوبہ، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم اس کو عوام تک کیسے یہ بات پہنچا سکتے ہیں، یا ہم عوام کو یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کی یہ جو آئینی بحران ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ کسی بھی ملک میں جب تک قانون کی، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی تب تک وہ ملک آئینی، قانونی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی ان تمام برائیوں کا شکار رہے گا۔ آج ہم بہت ساری ایسی باتیں آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، بہت ساری کچھ آپ کو نیوز سنانے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو یقیناً اس سے پہلے ابھی تک آپ کے سننے میں نہیں آئی ہوں گی۔ سب سے پہلی خبر یہ آپ کو دیتے چلیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب اس وقت ملک سے باہر گئے ہیں کہ ملک کے اندر، خاص کر صوبہ پنجاب کے اندر ایک انتہائی تشویشناک حالات سے یہ صوبہ گزر رہا ہے، اور جس میں زرداری صاحب کا میں سمجھتا ہوں ایک اہم رول ہے، انتہائی اہم کردار ہے کہ یہ صوبہ کن لوگوں کی، ہر بندہ جانتا ہے، پاکستان کا ہر شہری اس بات کو جانتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ آئینی بحران صوبہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بلکہ ابھی بھی یہ خبریں میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب نے کچھ زرداری صاحب کو جب پہلے نہ کر کے بھیج دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی عین وقت پر ایک لیٹر لکھا گیا۔ اب یہ اللہ جانتا ہے، یا چودھری شجاعت صاحب جانتے ہیں، یا ان کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھا ہے، چودھری شجاعت صاحب نے خط نہیں لکھا۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کچھ زرداری صاحب سے عین وقت پر ڈیل کر لی تھی۔ آخر وہ ڈیل کیا ہے؟ کل بڑی حیرت کی بات ہے کہ کل ہمارے ایک دوست انہوں نے مجھے ایک پوسٹ شیئر کی کہ جس میں لکھا تھا کہ چودھری شجاعت صاحب ایک وہ پرانی بندوق ہے کہ وہ جو کبھی چلتی نہیں ہے، اور جب چلتی ہے، صفائی کے دوران چلتی ہے، تو وہ اپنا ہی بندہ مار دیتی ہے۔ بڑی ہنسی کی بات بھی ہے، انہوں نے تو اپنی طرف سے مذاق کیا، مگر یہ بات ویسے چودھری شجاعت صاحب کے اوپر واقعی بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری اعتزاز احسن صاحب کا ایک بڑا زبردست سوشل میڈیا کے اوپر بیان گردش کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی اس دن گجرات شہر کی دکانوں پہ مٹھائیاں ختم ہو گئی تھیں، اتنی مٹھائیاں بانٹی گئیں کہ وہاں پہ مٹھائی کی دکانوں پہ مٹھائیاں ختم ہو گئیں، اور ان تمام مٹھائیوں کی دکانوں کا جتنا بھی بل تھا وہ چودھری شجاعت صاحب نے پے کیا۔ ٹھیک ہے، اب میرا کچھ کوسچنز ہیں ایسے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک جرنلسٹ، میں اپنے تمام سیاستدانوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آخر اس پاکستان کے منزل کا تعین ابھی تک نہیں کیا گیا؟ پاکستان کو کہاں لے کے ہمارے سیاستدان جا رہے ہیں؟ کدھر لے کے اس کو جانا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے؟ حالانکہ میں اس وقت جو صوبہ پنجاب کے اندر آئینی بحران چل رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار،
سب سے بڑے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں. ہم کسی کی پوزیشن لینے کے حق میں نہیں ہیں، مگر پرویز الہی صاحب کے لیے جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ناظرین اس کے اوپر غور کیجئے کہ منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب، کیونکہ اس لیے کہ عوامی مینڈیٹ کے مطابق بھی 15 سیٹیں جب پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تو پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے مشترکہ لیڈر وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ جناب پرویز الہی صاحب تھے. اور جب پنجاب اسمبلی کے اندر الیکشن ہوئے اس کے اندر بھی برتری پرویز الہی صاحب کو ملی، مگر اس کے باوجود وہ جو چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھا تو اس کے برعکس وہ 10 جو ووٹ تھے اس کو مسترد کر دیا گیا. یہ ایک الگ بحث ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کا ایک بینچ اس کی سماعت بھی کر رہا ہے اور اتحادی حکومت کی طرف اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے، مگر ایسا کیونکہ 15 فیصلے ایسے تھے، 15 بار چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہماری کوشش رہے کہ ہم بہتر سے بہتر آپ کے سامنے پاکستان کے حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھتے رہیں اور آپ کی رائے سے بھی مستفید ہوتے رہیں. پروگرام سے اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.